إنما الأعمال بالنيات۔ یہاں کوئی لمبی چوڑی تقریر تو نہیں ہے، تاکیدی کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسا کہ اب قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی اور دوسرا حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تاکید کیا ہے؟ ایک پیر کے ساتھ مرید کا تعلق، اور مرید کا تعلق دنیا سے کیسا ہونا چاہیے؟ مرید دنیا میں کیا کر سکتا ہے، اور اس کا توسل جو پیر ہوتا ہے وہ کس طریقے سے توسل پیر کا حاصل کرے؟ آنے والوں کو چاہیے درود شریف جب محفل چل رہی ہو تو آہستہ سے سلام کر کے بیٹھ جائیں۔ تو پیر کا تعلق مرید سے کیا ہے اور مرید کا تعلق پیر سے کیا ہے؟ اور مرید دنیا کو کیا دے سکتا ہے؟ مرید جب مرید میں ایک صفت الہیہ پیدا ہوتی ہے، صفت ولی کامل پیدا ہوتی ہے، صفت شوق پیدا ہوتا ہے، صفت اسماء حسنہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نور کے 9 نام، پھر اس کی ذات ہے۔ جب مرید کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ چراغ دین ہے، وہ چراغ محبت ہے اور چراغ عشق ہے۔ اس کے اندر، دل کے اندر جو رانائیاں ہوتی ہیں، جو جلوہ نما باتیں اسرار و بھید کی طریقے سے کھولے جاتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں کھلتے ہیں۔ جو اسرار، جو بھید، جو راز، جو رمز، جو اس کے دل کی کیفیات ہوتے ہیں، وہ تمام مدینے میں کھلتے ہیں۔ مدینے میں جب وہ راز، اسرار، بھید کھلیں گے تو ویسا شخص دنیا میں سب سے بڑا معتبر ہوگا، ولی کامل ہوگا، اور اس کی زبان سے خدا بولے گا، اس کی آنکھوں سے کعبہ چھلکے گا، اس کے جسم کے اعمال سے لوگوں کو اصلاح ملے گی، لوگ اس کی طرف بڑی محبت و عقیدت سے دیکھیں گے۔ یہ بزرگ آدمی ہے، اس کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ محلے کے لیے بھی دعا کرے تو قبول ہو، شہر کے لیے دعا کرے تو قبول ہو، گھر کے لیے دعا کرے تو قبول ہو، بلکہ ملک کے لیے بھی دعا کرے تو قبول ہو۔ ویسے شخص کے دل میں حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، بھائی چارے میں کینہ نہیں ہوتا، محلے میں اپنی شان و شوکت کے لیے ویسا شخص نہیں جیتا، اور نہ ہی اپنا دبدبا یا علم یا اپنی عقل دوڑانے کے لیے نہیں جیتا۔ وہ جیتا ہے تو اللہ کے لیے جیتا ہے، مخلوق کو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مخلوق کو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینے والے دل سے وہ دیکھتا ہے، اس کے اعمال میں عاجزیاں ہوتی ہیں، اس کی فکر و سوچ میں انکساریاں، جھکاؤ ہوتا ہے، وہ کبھی تکبر سے کسی کو نہیں دیکھتا، غیظ و غضب اس کے پاس نظر نہیں آتا، کبھی وہ دنیا کی طرف، دنیا کی مکاریوں کی طرف، دنیا پرستیوں کی طرف، حضور پرستی کی طرف، ہوا پرستی کی طرف کبھی نہیں دیکھتا۔ وہ صرف دیکھتا ہے تو اللہ کی ذات کو دیکھتا ہے۔ وہ احد احد کرتے کرتے کرتے، اللہ احد کرتے کرتے، یا ہو یا اللہ یا ہو یا اللہ یا احد یا اللہ یا احد قل اللہ احد کہتے 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 اپنی منزل کی طرف رواں ہوتے 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 احدیت کے سمندر میں چلے جاتا ہے، تو ذات خدا بندی کا مظہر بن جاتا ہے۔ جب ایسا شخص دنیا سے فارغ ہو کر کے جاتا ہے وہ مرید، تو ساتھ میں بہت ساری چیزیں لے کے جاتا ہے دنیا سے۔ کون
कौन सी चीज़ें दुनिया से ले जाती है। एक तो उसकी ईमान की खुशबू दुनिया में फैली जाती है, दूसरी उसकी दिल की मोहब्बत होती है जो मखलूक खुदा के ऊपर हमेशा जानिसारी का आलम पेश करता है। वो बाप हो, वो माँ हो, वो भाई हो, वो बीवी हो, वो बच्चे हो, वो मोहल्ला हो, वो मुल्क हो, वो शहर हो, वो किसी भी जाविये से किसी के दईन किसी का हक नहीं दबाता। सबसे पहले दूसरों को अपना हक दे देता है, दूसरों के ऊपर एहसान कर देता है, लेकिन उनसे उम्मीद एहसान इंसाफ की उम्मीद नहीं रखता। दूसरों के ऊपर एहसान करना उसकी फितरत होती है, दूसरों के काम आना उसकी फितरत होती है, भाईचारे के काम आना उसकी फितरत होती है। माँ बाप की खिदमत अवलीन फर्ज समझ के करता है। भाईचारे में सबसे बढ़ करके एहसान और सरफराजियाँ, सरखूबियाँ, खिदमत, सबसे पहले भाईचारों की खिदमत भी करते हैं। अगर बहनें हैं तो बहनों के साथ इंसाफ, एहसान, सुलूक, मोहल्ले में बुजुर्ग हैं तो उनका अदब, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी हाजत पूरी। ये तमाम एक मुरीद का गुलशन होते हैं। आबाद मुरीद जब इसमें तमाम उतरता है, सादिक कहलाता है, वो सच्चा बन जाता है, नेक सुलूक नेक रवैये के साथ अपने पीर का तवस्सुल हासिल करता है। पीर के मुताबिक, पीर के अमल के मुताबिक, पीर के चेहरे के मुआफिक, पीर के लिबास के मुआफिक, पीर की ज़िंदगी के मुआफिक जब अपने आप को ढाल लेता है तो वो लिबास में उसका कोई देखे तो रसूलुल्लाह नजर आए, उसके चेहरे की दाढ़ी में देखे तो मलाइका झूले उसकी दाढ़ी में, कोई उसकी आंखों में झांके तो काबा नजर आए, कोई उसके दिल में देखे तो मदीना नजर आए, कोई उसकी तरफ देखे तो उसके अखलाक से गौसे आजम दस्तगीर के अमाल जारी और सारी हो। अगर कोई उसके मोमिन होने की फिरासत को पूछे तो वो अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा खाजगान के अखलाक उसमें नजर आए, ईमान नजर आए, वो मोहब्बत नजर आए, वो मुकम्मिल एक तफसीर होती है उसकी ज़िंदगी। जब वो तफसीर दुनिया पर खुलती है, ये कब खुलती है? जब उसके पर्दा होने के बाद उसकी तफसीर जब खुलेगी तो उसकी खबर से वो खुशबू, वो मोहब्बत, वो इश्क दुनिया को मिलती है। दुनिया उसमें दिल लगाती है, फैज़ पाती है, जीते जी में भी फैज़ पा लेती है, मरने के बाद में भी उसकी रूह से फैज़ पा लेती है। ये वो मर्तबा हयात है जो इंसानों को मतलूब है। इसके लिए कुरान अजीम ने कहा, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो, तुम ऐसे ही बेकार पैदा किए गए हो? अब हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम क्या खाली ऐसे ही पैदा कर दिए गए? नहीं, तुम्हें तो दुनिया का मजा सिर्फ इसलिए चखना था कि तुमने जो छोटी सी आमिज़िश तुम्हारे में अंदर में बाकी रह गई है गुनाहगारी, उसे दुनिया में ख़त्म करने के लिए तुम दुनिया में भेजे गए। बाकी तुम्हारा हर लम्हा खुदा के रूबरू है, तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारे पैर नहीं है, खुदा के हाथ नहीं है, खुदा के पैर है कि आंख भी खुदा की अमानत है। ज़रा टेढ़ी हो जाए तो तुम देख नहीं सकते, ज़रा लुल्ला हो जाए तो कोई काम नहीं कर सकते, ज़रा लंगड़ा कोई हो जाए तो चल नहीं सकते, थोड़ा सा जिस्मानी थोड़ा सा कोई भी एक बीमारी लग गई तो मालूम यह हुआ कि सारा बदन खुदा की अमानत है। इसकी अमानत है, खुदा की अमानत है। तो इस बदन को खुदा की ज़ात में तुम्हें तुम करता है ताकि दुनिया में भी सरफराजियाँ तुम करते और आखिरत में भी तुमको सरफराजियाँ हासिल। तो तुम्हारा एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। ये ना समझना कि मैं दुनिया कमाने के लिए पैदा हूँ, ये ना समझना मैं बीवी बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुआ, ये ना समझना कि मैं दुनिया की लज्जतों की खातिर पैदा किया गया हूँ, ये ना समझना कि मैं हवस परस्ती के जंगल में पैदा हुआ। ये तमाम सारा खुलासा ईमान का, मोहब्बत का है और इश्क का है। अल्लाह तुम्हारे सूरतों को भी नहीं देखता,
اللہ تمہارے رنگ کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ نیت ہے تم دنیا میں کرو گے تو اس کا پیڑ، اس کا شجر ہوتے ہوتے بڑا، آخرت میں اس کا پھل کھاؤ گے۔ اس کی جڑیں ساتوں زمین کے نیچے ہیں نیتوں میں، اور اس کا پیڑ جو ہے، اس کا پھل جو ہے آخرت تک کے پہنچا ہوا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ ایمان کا شجر، وہ اخلاق کا شجر، وہ محبت کا شجر، وہ زندگی کے تمام حسنات کا شجر آخرت میں تمہارے لیے کام آئے گا۔ اس کے لیے مرید جیتا ہے دنیا میں اپنے پیر کے ساتھ، اس کے لیے فیض پاتا ہے اپنے پیر کے ساتھ، اسی لیے چلتا ہے اپنے پیر کے اشاروں کے۔ حکمت کا کام اشارے کرنا ہے، حکمت کا کام اشارے کرنا ہے۔ ہر کوئی اشارے نہیں سمجھتا، عام آدمی اشارے نہیں سمجھتا، مرید وہ ہے جو اشاروں کو سمجھے، مرید وہ ہے جو اپنی عقل کو فنا کرتے ہوئے پیر کی عقل میں اپنے راستے دوڑا لے اور اپنے دل میں نظارے دیکھے۔ اپنے دل میں نظارے جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ تمام خوبیاں آ جاتی ہیں۔ جس نے اپنے عقل کو معتبر سمجھا اس نے دنیا سمجھی، خدا نہیں سمجھا۔ جس نے اپنی عقل کو دوڑایا، اپنے علم کو سمجھا تو اس نے دنیا سمجھی، خدا کو نہیں سمجھا، پیر کو نہیں سمجھا، مرید ہونے کا حق ادا نہیں کیا، خانقاہوں میں رہنے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے وابستہ ہیں۔ چاہیے کہ اپنی عقل کو فنا کر دے پیر کے سامنے، اپنے علم کو فنا کر دے پیر کے سامنے، اپنی زندگی کے خلاصے کو فنا کر دے پیر کے سامنے، ہر اشارے کے اوپر لبیک کہے، اپنے دل کے نظاروں کو دیکھیں، حکمتوں کو اختیار کریں۔ تو غفلتیں کیا چیز ہیں؟ غفلت تو سب سے بڑا غفلت کا پردہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے دنیا کو سمجھ رہے ہیں۔ ماں کو جب مخاطب ہوتا ہے کوئی بچہ تو اپنی عقل سے مخاطب ہوتا ہے، کبھی اس کی چھاتیوں کے دودھ پینے کا حق اس نے ادا نہیں کیا، کبھی اس کی چھاتیوں کا دودھ حق ادا نہیں کیا۔ جس ماں نے اس کے خیال میں اس کو پروان چڑھانے میں اپنی عقل خرچ کر دی ہو، اپنی توانائی خرچ کر دی ہو اور اپنی زندگی خرچ کر دی ہو، اور اس کے لیے دعائیں کرتے کرتے ماں نے جو پالا پوسا اسے بھی بھول جائے، باپ نے جو اپنی زندگی کی کمائی، گاڑی کمائی، اس کے لیے لٹا دی، اپنی جوانی لٹا دی اور اپنے بچوں کو علم میں پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس کی زندگی کو بھی بھول گئے۔ اسے جائیداد نظر آئی، باپ کی جائیداد نظر آئی، باپ کی وراثت نظر آئی، ماں نظر نہیں آئی، باپ نظر نہیں آیا، دنیا نظر آئی۔ تو یہ ہماری نظر دنیا کی نظر، ہماری نظر دنیا کی نظر، یہ نظر کارگر نہیں ہے، یہ نظر معتبر نہیں ہے، یہ نظر تو فنا ہے۔ اس نظر کو فنا کہتے ہیں، کل من علیہا فان، چونکہ وہ نظر تمہارے نفس سے تعلق رکھتی ہے، تمہارے نفس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نفس کا تعلق جہنم سے ہے، جہنم کا تعلق تمہارے عقل، تمہاری فراست، تمہاری اپنی سمجھ، تمہاری خود پرستی سے۔ تمہیں خدا پرستی نہیں آئی، تمہیں خدا پرستی نہیں آئی، تمہیں پیر پرستی نصیب نہیں ہو سکی تاکہ تم ان جلووں کو، ان رحمتوں کو، ان بعید کے نظاروں کو دنیا ہی میں دیکھ رہے تھے۔ دنیا کا اندھا آخرت میں بھی اندھا رہا، دنیا کا اندھا آخرت میں بھی اندھا رہا۔ آخرت اس کے لیے کوئی کارگر نہیں۔ دنیا میں کمایا بیل، جس طریقے سے بیل راوتا ہے اس طریقے سے راوا، کتے اور سور کی طریقے کی شہوتیں اس میں آئیں، اور اس کے علاوہ جانوروں کی طرح کھایا، کتے کی طرح کھایا، خنزیر کی طرح شہوت آئی، بیل کی طرح راوا، بندر کی طرح اچھل کود کر کے عقلوں کو دوڑایا۔ زندگی دنیا کا، زندگی جہنمی ہو کے مرا۔ کیا ہو کے مرا؟ جہنمی ہو کے آیا افسوس۔ تو ایسی چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا لے، اپنی فکریں ہٹا لے، اپنی زندگی کو بچا لے، اپنی محبت کو، اپنے شوق کو، اپنے عشق کو، اپنی عبادتوں کو
خدا کی طرف پیر کے بتائے ہوئے اصولوں کی طرف پیر کی خدمت میں لگا دے تو قسم خدا کی وہ رائے گا نہیں، وہ بیکار نہیں ہو سکتا۔ اسی کے لیے کہا گیا اب حسبتم انما خلقناکم عبثا والینا لا ترجعون۔ یہ چیزیں اس چاہیے کہ انسان کے اندر غفلت آتی ہے۔ غفلت کا علاج کیا ہے؟ غفلت کا علاج پیر کے پاس ہے۔ غفلت کیا کرتی ہے؟ انسان کو پردے ڈال دیتی ہے غفلت، کبھی حکمت سے پردے ڈال دیتی ہے، کبھی عبادت سے پردے ڈال دیتی ہے۔ فجر میں اٹھنا بھاری پڑ رہا ہے، ظہر کی نماز جانا بھاری پڑ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھاری پڑ رہا ہے۔ عبادتوں میں خلل پیدا کرتی ہے غفلت، عبادتوں میں خلل پیدا کرتی ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے نہیں دیتی غفلت۔ کبھی کام و کاج میں لگا دیتی ہے، دنیا پرستی میں۔ کام میں ہم اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، ہماری غفلتیں کام میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہیں کہ اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی۔ آئے تیری جنازہ کون پڑھاوے؟ کاش کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حکم ہوتا، جو نماز نہیں پڑھتا ان کی جنازہ نہ پڑھی جائے، یہ اگر کنڈیشن ہوتا تو پورے کے پورے مسلمان دوڑ کر کے نماز پڑھی۔ سمجھ میں آئی؟ لیکن اللہ نے حکم نہیں لگایا، آزادی دی، اختیار دیا، کیونکہ انسان کے اندر دو حالتیں ہیں، ایک اختیاری حالت ہے اور ایک اضطراری حالت۔ اضطراری حالت باطن کی حالت کو کہتے ہیں، اختیار کی حالت جو وہ اختیار کرتا ہے بندہ، اختیار میں وہ خود مختار ہے انسان، اضطرار میں وہ مختار نہیں ہوتا۔ اضطرار میں صفت وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ جب بندہ اختیار میں اضطرار کی طرف کود پڑتا ہے تو اللہ کی قسم خدا اسے تائید کرتا ہے، اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ تم یہ قدم چل کے آؤ 10 قدم آئے گا، تم 10 قدم آؤ تو 100 قدم آئے گا، تم چلے آؤ تو دوڑے آئے گا۔ من کان للہ و من کان للہ۔ یہ ہے زندگی انسان کی، یہ ہے محبت انسان کی۔ تو چاہیے کہ اس زندگی میں اختیار کریں۔ کیوں؟ ایک مختصر سا عرصہ ہمارے سامنے ہے، چھوٹی سی بات، 1-2 باتیں ہیں، ہمیں تھوڑا بیان کرنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے۔ انسان چھوٹی سی مختصر سی زندگی لایا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب میں 50-60 سال کا عرصہ میں پیچھے چھوڑ چکا، مثال کا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی نے 30 سال گزار لیے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کسی نے 50 سال گزار لیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ ہر انسان جوان رہنا چاہتا ہے، جوان رہ نہیں پائے گا۔ ہر انسان نقصان نہیں چاہتا، نقصان ہو جاتا ہے۔ ہر انسان مرنا نہیں چاہتا، مر ہی جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہے دنیا، کیونکہ کلو من علیہ فان اس کے قلم پر لکھ جا چکا ہے، پیشانی پر لکھا ہوا ہے، یہ کلو من علیہ فان، ارے دنیا ملون ہے، اس کا چاہنے والا کتا بھی ہے۔ اس کو مت چاہو دنیا میں، دنیا سے ایسے رہو، دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا میں نہ تھے۔ دنیا سے صرف اپنی ضرورت پوری کر لینی ہے۔ اختیار کو اللہ کے ہاتھ میں دے دو تاکہ اللہ تم کو انعامات کا مستحق ٹھہرا دے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ غفلتوں کو دور کرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا۔ غفلت ذکر سے دور ہوتی ہے۔ غفلت کیا ہوتی ہے؟ ذکر سے دور ہوتی ہے۔ ذکر اس لیے خانقاہوں میں ہوتا ہے کہ ذکر سے دل میں فکر آتی ہے، فکر سے انسان کی عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں اللہ کے نور کے۔ جب اللہ کے نور کے پردے پڑتے ہیں تو اس کی جسم کی کیفیت بھی نورانی بن جاتی ہے ذکر سے۔ تو یہ وہ ذکر ہیں، ذکر ہے۔ تو چاہیے کہ غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم ذکر اختیار کریں۔ مختصر سا عرصہ ہے انسان کے روح میں، جب چاہے جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بچپن ہو۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ یہ تاجر تھا، ہیروں کا کاروباری تھا، ہیروں کا کاروباری تھا۔ یہ ہیروں کا بیپاری کیا کہتے ہیں؟ جوہری تھا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے ہمیشہ زیادہ غفلتی کے دن کاٹے۔ اب آج کل ہماری مسلمانوں کے اولادوں میں بھی خاص کر کے غفلت کے پردے پڑے۔ ہم نے بچے پیدا تو کیے لیکن ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا، ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا۔ کیا حضرت پڑھا دیتے چھوڑو، مسجد کو جاتا چھوڑو،
اسکول جائے گا، وہ آئے گا، چھوڑو. یہ غفلتیں ہمارے دل و دماغ کے اوپر چھائی رہی. کیوں بھیج رہے ہو مسجد کو؟ مدرسے میں کیا سنایا حضرت نے، کیا پڑھایا حضرت نے، کچھ سنا بھی، کچھ سن لیا بھی؟ ایسا کبھی بھی نہیں. ہم نہیں کر پائیں گے. مدرسے کے تعلیمات کے اوپر زور نہیں دیں گے، حضرت سے کیفیات جا کے نہیں پوچھیں گے، اپنے گھر والوں سے نماز کا اس کا جائزہ نہیں لیں گے، اپنے بچوں کا ایمان کا جائزہ اس کا نہیں لیں گے. کیا پڑھا ہے، کیا چھوڑا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کس سے مل رہا، یہ بھی معلوم ہے. بچے تو پیدا کیے ہم. یہ سب ساری چیزیں ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہیں. اپنی اولاد کو محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو ایمان سکھاؤ، اپنی اولاد کو عشق سکھاؤ، اپنی اولاد کو زکوٰۃ اور حج کے مسائل تک کے سکھا ڈالو، اور اپنے اولاد کو آنے والے کل کے دین کے تمام ضروریات، سماج، معاشرہ، عبادات، حقوق العباد، یہ تمام آہستہ آہستہ بیان کرتے چلو. ان کے دل و دماغ میں اللہ کے رسول کے واقعات بیان کرو تو ان کے دل و دماغ کی بتیاں کھلیں گے. کل آنے والے نسلیں جو ہیں دراصل میں ایمان کی ہیں. اگر تم نے ایمان کو مٹایا ہے، تم نے غفلتیں اپنے اوپر لے لی ہیں، تو آنے والی نسل کے اوپر اس کا اثر ہوگا. چاہیے کہ غفلتوں کے پردے دور کریں، ہم دور کریں. تو یہ وہ تاجروں کا تاجر تھا، اس نے اپنے اولاد کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا، عیش و عشرت میں گم ہے، غفلت میں گم ہے، اور دنیا پرستی میں گم ہے. دوست و احباب اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. روپیہ پیسہ تو اس کے پاس بے حساب تھا، روپیہ پیسہ تو اس کے پاس بے حساب تھا. وہ روزانہ مجلسیں، دوستوں کی محفلیں، شراب، شباب، کباب میں لٹاتا رہا. جیسے گزرتے دن گزرتے گئے تو یہ آخر باپ کو دنیا سے رخصت ہونا تھا، وقت آ گیا. باپ نے بیٹے کو بلایا، بیٹے مجھے معلوم ہے تم یہ ساری دولت تباہ کر دو گے، لیکن یہ خاندانی ہیرا میرے پاس ہے، میں تمہیں ذمہ داری کے ساتھ سونپ رہا ہوں. یہ خاندانی ذمہ داری کے ساتھ سونپ رہا ہوں. خاندانی ہیرا ہے، وہ خاندانی چراغ ہے، خاندانی محبت ہو، وہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، کبھی اس کو مت بیچنا. یہ کہہ کر کے باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ بچے نے وہ ہیرا لے لیا. ہمارے اولیاء اللہ نے نبیوں سے جو تعلیمات سینچے تھے، نبیوں سے جو علوم سینچے تھے، نبیوں کی زندگی سے جو ادب حاصل کیا تھا، نبیوں کی زندگی کا عشق حاصل کیا تھا، نبیوں سے لنترانی سیکھی تھی، یہ سب اولیاء اللہ کے سینوں میں انہوں نے ڈالا. اور اولیاء اللہ کے سینوں سے ہم نے پانے کے بجائے دنیا کے لذتوں سے جو کچھ کے سیکھا، آج وہ اس کا نتیجہ ہے. مسلمانوں سے حکومتیں چھینی، مسلمانوں سے معاشرہ چھینا، مسلمانوں سے عبادتیں چھین گئیں، مسلمانوں سے خاص کر کے حقوق العباد چھین گئے، اور کسی قسم کی کوئی نہیں. لذتوں میں ڈوبا ہوا مسلمان ہے، لذتوں میں ڈوبا ہوا مسلمان ہے. تو یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے اندر آ گئی. ایسا ہے تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی تو ہے. اس کا علاج خانقاہوں میں آج بھی ہے. خانقاہوں میں علاج کیسا ہوتا ہے؟ دلوں کی صفائی کیسے حاصل ہوتی؟ دلوں کی صفائی غفلت کے پردے دل کے دور ہونے کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے. سوائے اللہ کے اگر کوئی چیز دل میں باقی نہ رکھے، انسان دنیا سے علیحدہ ہو جائے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زبان میں نور آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، اس کے شوق میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے فکر و خیال میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے. ایسی فکریں انسان نہیں کر پاتا. علم اگر آج کا کوئی بھی علم والا اگر پوچھے تو علم کا بھی حاصل کیا تو لوگوں کو پھیلانا، اس کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ میں خدا کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کروں. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ میں یہ علم لوگوں کے دل تک کے نور بنا کر پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زبان استعمال کی. اس کی نیت یہی ہوگی کہ لوگ مجھے عالم دین کہیں، لوگ مجھے مشہور کر دیں، لوگ جو ہے مجھے مقبول رکھیں، لوگ مجھے جو ہے میں علم والا سمجھیں یا بڑا سمجھیں. تو جب ایسی نیتیں اہل علم کی ہوں گی تو دنیا میں حسد پیدا ہو جائے گا، دنیا میں مختلف فرقے بڑھ جائیں گے، دنیا میں تمام جو ہے دنیا ادھر ادھر ہو جائے گی. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں
یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. یہ جو یہ تمام ساری چیزیں اسی کے نتیجے میں درود شریف کا ایک نظرانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. تو وہ بچہ باپ کا انتقال ہوا, باپ کے انتقال کے بعد اس نے تو وہ بچہ جو ہے دراصل میں باپ کے انتقال کے بعد چند دنوں مجلسوں میں رہا, دوست و احباب کی محفلوں میں رہا, شراب و کباب کی مجلسوں میں رہا, تو دولت ساری ختم ہو گئی. جیسے دولت ساری ختم ہوئی, ایک دن بھوکا رہا, 2 دن بھوکا رہا, 3 دن تک کے بھوکا رہا. اب اس نے سوچا کہ میں اگر بھوک سے اسی طریقے سے میں ہلاک ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا, تو یہ ہیرا بھی دنیا میں رہ جائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم کچھ کھا پی کے کھٹ رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ جو ہے دراصل میں حاصل کرنا. وہ زمانے میں بارٹر سسٹم تھا. آج جیسا کرانے کی دکان میں دے کر کے پیسے کوئی چیز خریدے تھے, ویسا سسٹم نہیں تھا. کچھ دیتے تھے, کچھ لے لیتے تھے. اور وہ جا کر کے کسی ایک دکان میں کھانے پینے کی ایک دکان تھی زمانے کی, اس نے وہ ہیرا اس کو دیا. کہا کہ بھیا مجھے 2 وقت کی روٹی دے دے, پھر کوئی چیز مجھے آ جائے تو میں واپس لے لوں. آج جی اس کا پورا ارتباط دیکھ لیجیے آپ. وہ ہیرا سمجھ لو اسلام ہے, وہ محبت ہے, وہ عشق ہے. آج اور اس نے وہ دکان میں وہ ہیرا دیا. دکان میں جیسے اس نے ہیرا دیا, دکان والا اس بات کو بھی سمجھتا نہیں کہ یہ ہیرا ہے. اسے کیا بول رہا, وہ کانچ کا ٹکڑا لایا یا پتھر کا ٹکڑا لایا پتہ نہیں, ہیرا سمجھ کے مجھ سے کہہ رہا, اٹھا کے پھینک دیا. کیونکہ اسے وہ دکاندار کو بھی علم نہیں. آج ایسے علماء بھی ہیں, کوئی گلی کا اسلام سمجھ رہا ہے, کوئی ایک محلے کا اسلام سمجھ رہا, کوئی ایک شہر کا اسلام سمجھ رہا. ارے ایک عالمی طاقت رکھنے والا مذہب, پوری دنیا کا ہیرا ہے اصل میں اسلام. اس کی ذمہ داریوں کو سمجھا ہوتا, اس کی محبت کو سمجھا ہوتا, اس کے علم حق کو سمجھا ہوتا, اور لوگوں کے دل تک کے تو پہنچا ہوتا. تو مرید کا کام ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرے, جو اس مثال کے اوپر غور کرے, اور ایک نور بن کے اپنے دل میں اٹھے, تو اس کا چراغ مدینے تک کے جائے اور لوگوں کو دنیا میں رحمت بن کے پھیلائے ہوائیں. ایسی چیزیں ہیں یہ. اور اس نے دکاندار کو ہیرا دے دیا, کہا کہ تھوڑا سا مجھے کھانا کھلا دو, جب کوئی چیز آ گئی تو میں دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ بھیا یہ جا کانچ کا ٹکڑا لایا اور مجھے ہیرا کہہ کر کے دیا رہا. آج ہمارے علماء بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر تفسیریں کرتے ہیں. یہی چیز سمجھ میں جو اسلام کا خوبصورت ہیرا ہے, وہ دل کی تمام کیفیت کو سنبھالنے کا ہیرا, ایمان کی کیفیت کو سنبھالنے کا ہیرا, ادب کو سنبھالنے کی قیمت کا ہیرا, محبت کو سنبھالنے کا قیمتی ہیرا, آنکھوں کا نور, کعبے کا نور, مدینے کا نور, روح کا اصل. یہ تمام چیزیں رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو دیا, صحابہ نے اولیاء اللہ کو دیا, اولیاء اللہ نے سب سے زیادہ برگزیدہ اس میں پیران پیر غوث العظم دستگیر پیدا ہوئے, تو انہوں نے یہ تمام تعلیمات کہ بھیا ادب کرو تو ایسا, عشق کرو تو ایسا, چلو تو ایسا کہ دنیا تمہارے دل میں نہ آئے, تمہاری آنکھوں میں نہ سمائے, تمہاری روح میں دنیا پرستیاں نہ رہیں. تم خدا پرستی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور لوگ ہوں گے جو رسم و رواج کے لیے پیدا کیے گئے ہوں, اور لوگ ہوں گے دولت کے دادا کے لیے پیدا کیے گئے ہوں, اور لوگ ہوں گے جو خوبصورتی کے واسطے پیدا کیے گئے ہوں گے. تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. ان اللہ لا ينظر لا صورکم
तुम सूरतों के लिए पैदा किए नहीं गए हो, गोरे और काले को परखने के लिए पैदा किए नहीं गए हो, जैसे कि और मौसमों में है। इला अमालिकुम, तुम अपने अमल को लेकर के तुम्हारा कोई मशहूर होना, मकबूल होना खुदा को मतलब नहीं है। तुम पैदा किए इल्लल्लाह, काहे के लिए तुम पैदा किए गए हो? तुम पैदा किए हो इला खुलूबिकुम, इला खुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे नीयत को देख रहा है। तुम अपनी नीयतों को दुरुस्त करते कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए है, मेरी ज़िंदगी रसूल अल्लाह के लिए है, मेरी ज़िंदगी अल्लाह के तमाम हर अमल को, अहकाम को अपने अंदर लेकर दुनिया में जीने के लिए है। दुनिया मेरी ज़रूरत के लिए है और ज़रूरत मेरा कोई मकसद नहीं रखती। और मैं जिस मकसद के लिए पैदा किया गया हूँ वो औलिया अल्लाह का मनसब है। औलिया अल्लाह का मनसब रसूल अल्लाह का मनसब है। रसूल अल्लाह का मनसब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की ईमान का खुलासा है। ये तमाम चीज़ें हैं असल समझने के लायक। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है, खुदा अमल की तौफीक नसीब करे। तो वो हीरा जो था दरअसल में, हीरा उन्हें उठा के फेंका तो बाजू से एक जौहरी का गुजर हुआ। जौहरी ने देखा कि हीरा की चमक को ऊपर कुछ जानता था वो, जाहिर बात है। उसने कहा ये लड़के वो तेरा हीरा है क्या? वो लड़का जब उसकी तरफ लपका हीरे की तरफ, जब उसने फेंका तो ये लड़के वो हीरा तेरा है क्या उसने पूछा जौहरी ने। लड़का हंसा, इसलिए हंसा कि उसने तो पत्थर या कांच का टुकड़ा कहकर फेंक दिया, इसने फिर इसको हीरा कहा। लड़के ने सोचा कि बाप ने मरते मरते भी मुझसे हो सकता है झूठ कहा हुआ। अब जैसे वो लड़का हीरा उठाना चाहा तो क्या लड़के लाख रुपए ले लो, मुझसे वो हीरा दे दो। लाख अशरफ में जमाने में अशरफ यहाँ सोने के टुकड़े चुके हुआ करते, लाख रुपए ले ले तू दे। हंसा लड़का, लाख रुपए बोली लगा रहा, उन्हें खाना भी नहीं डाला इसने। तो फिर इसने कीमत बढ़ाई, 2 लाख ले ले। अभी 2 लाख, लड़का और हंसा, 3 लाख, कीमत बढ़ती ही गई। यहाँ तक के 10 लाख रुपए में तय हुआ कि 10 लाख रुपए। लड़का फिर भी हंसा, तो उसने कहा कि मैं इसकी रकम नहीं दे सकता, इसकी रकम ये लाजवाब हीरा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है इस हीरे को। तो एक काम कर है लड़के, यहाँ एक बादशाह रहता है, तो बादशाह के पास चले जा, शायद वो इसकी कीमत दे दे, उसके खजाने में भी सही दे दे। और वो लड़का लेके हीरा बादशाह के पास गया। बादशाह ने देखा तो उसके खानदान में हीरा नहीं था। ताज्जुब हुआ, लड़के को देखा तो कहा बेटे ये खानदानी हीरा मालूम होता है, मेरे पास भी इसकी कीमत नहीं है, लेकिन मेरे खजाने बहुत बड़े हैं। एक तरफ सोने के सिक्के हैं जितने चाहे ख्याल, अशरफियाँ हैं, चांदी है, और दूसरे सिक्के हैं, और माल मतलब दुनिया का बेहिसाब है। तेरे लिए मैं खोल के छोड़ देता हूँ। वजीर को बुलाया, कहा से 3 सालों का टाइम दे दो, 3 घंटे का, 3 सालों का टाइम दे दो, जितना चाहिए ढोस के खजाने से ले जा सकते। अब 3 साल जब गुजर जाएंगे तो फिर इसे वापस कर देना, इसे फिर कोई चीज लेने मत दे। और कह करके वजीर ने उसे दरवाजा खोला, खजाने में अंदर छोड़ दिया। अब ये लड़का अंदर दाखिल हुआ तो देखा तो एक तरफ सिक्के हैं अशरफियों, दूसरी तरफ देखा तो माल बता दुनिया का बेशुमार पड़ा हुआ है, सोना है, चांदी है, वो है, हर चीज मौजूद। अब सामने देखा तो एक सोफा मौजूद है। सोफे को छीने की ख्वाहिश पैदा हुई, इतना खूबसूरत सोफा था, इतना प्यारा सोफा था, छीने की ख्वाहिश, छू के देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, छिया उसने, छुआ तो बैठने की ख्वाहिश पैदा हुई, और बैठने की ख्वाहिश पैदा हुई तो थोड़ा लेटने की भी ख्वाहिश पैदा हो गई। अब 3 साल खत्म हो गई, वजीर आया, वजीर ने इसको बाहर कर दिया। तो मालूम ये हुआ कि खुदा ने तुमको इतनी प्यारी जिंदगी दी, और तुम्हारा जवानी, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारा बचपन,
یہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر نہیں ہونا چاہیے؟ اولیاء اللہ کے منصب پر نہیں ہونا چاہیے؟ علم و ادب حاصل کرنے میں نہیں ہونا چاہیے؟ تو اتنی قیمتی زندگی اسلام کی، یہ اسلام کا ہیرا تمہارے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور خانقاہوں میں تربیت کس کی دی جاتی ہے؟ خانقاہوں میں دنیا کی غفلت کو دور کرنے کے لیے مرید کو تیار رہنا چاہیے۔ مرید اس لیے بنتا ہے کہ دنیا میں غفلتیں ہیں۔ کیا ہے؟ دنیا میں غفلتیں ہیں، کوئی کسی میں گم ہے، کوئی کسی میں گم ہے، کوئی دولت کا ڈالتا ہے، کوئی حسن کا ڈالتا ہے، کوئی اپنی تکبر میں اٹکا ہوا ہے، کوئی حسد میں، کوئی غرور میں۔ تمہاری عاجزیوں سے یہ سب دور ہو جائے، کسی انسان کے تمہاری عاجزی کا نور جب کسی متکبر کے اوپر پڑھے تو اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے، اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے، تمہارے اچھے اچھے اعمال جو ہیں لوگوں پہ ڈالے جائیں گے۔ جتنے بھی دنیا میں ابدال آئے اللہ نے ان کو ذمہ داری دی، ان کے کندھوں کے اوپر دنیا کے بوجھ کو رکھا، دنیا کے اچھائیوں اور برائیوں کے فیصلوں کو ابدالوں کے کندھوں پہ رکھ کے بھیجا۔ والجبال اوتادا، قرآن نے کہا یہ ایمان کے پہاڑ ہیں، یہ جس طریقے سے پہاڑ زمین کو لیے ہوئی ہے، سمٹی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کا بوجھ ہے، اسی طریقے سے یہ ابدالین کی جماعتیں، یہ جو اولیاء اللہ کی جماعتیں ہیں، یہ جو خطبوں کے پیدا ہونے کا نتیجہ ہے، یہ جو مطلب تمام کاملین ہیں، واصلین ہیں، عارفین ہیں، یہ زاہدین ہیں، یہ تمام کس لیے پیدا ہو؟ تاکہ عام لوگ بھی ان کے زمرے میں سمیٹ کے چلے جائیں۔ جیسے آم کے باغ میں آم تو توڑتا ہے آم کا بیوپاری یا باغ والا ہے، باغبان، اس میں فوراً سے چنتا نہیں ہے یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں، سب کی قیمت ملا کے لگائے تو قیمت لگ جاتی ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور بیچنے میں بھی اسے دام بھی واجبی اچھے مل جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے اولیاء اللہ چاہتے ہیں کہ اے تمام جتنے بھی معذورین ہیں، گنہگار ہیں، یا پھر برائیوں میں رہنے والے بھی ہیں، اللہ نے دو طریقے کے لوگ پیدا کیے، یا تو کوئی خیر کے لوگ ہیں یا تو کوئی شر کے لوگ ہیں۔ ہر انسان کو اختیار دیا کہ کیا ہم خیر میں پیدا ہوئے ہیں، خیر کے واسطے پیدا کیے ہوئے، خیر کے فیصلوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یا شر کے لیے ہماری زندگی ہے، یا شر کیا ہے؟ دنیا کی پرستیاں ہیں، دنیا پرستیاں، خود پرستیاں ہیں۔ جب تم دنیا پرستیوں میں ڈوبتے رہو تو تم کو خیر کہاں نظر آئے گا؟ شر ہی نظر آئے گا، تمہارا ہر عمل شر کی طرف جائے گا، تم لالچ بنو گے، تم حسد رکھو گے، تم بغض رکھو گے، تم کینہ رکھو گے۔ دنیا کا علم بھی یہاں تک کہ ہے، دنیا کا علم، جو کچھ بھی دنیا میں علم ہے وہ اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مرید یہ نہیں چاہتا کہ کبھی دنیا کا سارا علم حاصل کر لے، وہ تو پیروں سے ادب سیکھ لیتا ہے، وہ پیروں سے جب ادب آ جاتا ہے تو دنیا کا علم جو ہے اس کی جوتی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے خواجہ امیر خسرو کے یہاں جوتے میں دنیا کے علم نے رکھا ہے۔ یہ سب ہمیں واقعہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا آپ کے سامنے ضرور محبوب کہ خانقاہوں کی تعلیم تربیت کس لیے ہوتی ہے، خانقاہ میں غفلتیں کیسے دور ہوتی ہیں، خانقاہ میں علم کیسے آتا ہے، خانقاہوں کے اندر کیسے علم آتا ہے، خانقاہوں کے اندر کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ محبوب الہی کے زمانے میں جب علاؤالدین خلجی کا زمانہ ختم ہوا، خلجی بادشاہ کا انتقال ہوا، تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا مبارک، ایسا کچھ میں نام تھا، مبارک خلجی، اس کا بیٹا تھا، تو وہ تھا حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، لیکن کسی بات سے اسے رنجش پیدا ہو گیا حضرت نظام الدین اولیاء سے، بغض پیدا ہو گیا حضرت نظام الدین اولیاء سے۔ تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہی اس نے پہلے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا، نظام الدین اولیاء کو خط لکھا، آپ دہلی چھوڑ کر کے میری سلطنت سے دور چلے جائیں، آپ سلطنت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں،
لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں. آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے میری رعایا میں خلل پڑ جائے اور لوگ باغی بن جائے اور فوج میں اس کی وبا پھیل جائے. میں نہیں چاہتا آپ یہاں دہلی میں رہیں. اور یہ پیغام لکھ کر کے بھیج دیا حضرت نظام الدین اولیاء. جب حضرت نظام الدین اولیاء نے وہ خط پڑھا ہنسے آپ مسکرائے. خامخواہ بادشاہ نے جو ہے ایک کیسی تدبیر سوچ لی ہے. بادشاہوں کے امرا وزروں کے خیال ایسے ہوتے ہیں. دنیا کے امیروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے. اہل علم حضرات کو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا, کسی علم دین کو, عالم دین کو, کسی علم والے کو دیکھو کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے یا پھر کسی امیر لوگوں کے دہلیز میں جاتا آتا رہا ہو تو اس کا علم معتبر نہ سمجھو, اس کی شخصیت کو معتبر نہ سمجھو. وہ کوئی اپنی ذات خدا کی طرف نہیں لے جا سکتا. ہاں البتہ اگر امرا, بادشاہ, وزراء, دنیا کے مالدار اس فقیر کے پاس میں, اس علم والے کے پاس میں اگر آنا جانا شروع کرے, آتے رہیں جاتے رہیں, تو سمجھ لو کہ وہ شخص خدا کے نزدیک مقبول و محترم و مکرم ہو. نظام الدین اولیاء نے خط لکھا بادشاہ, میں ایک فقیر ہوں, میں ایک فقیر ہوں, فقیری جانتا ہوں, بادشاہت نہیں جانتا. نہ بادشاہت کے اسرار سے مجھے کوئی کام ہے, نہ بادشاہ کے راز و رمزوں سے مجھے کوئی کام ہے, نہ میری سیاست سے کوئی دلچسپی ہے, نہ حکومت سے کوئی میرا لینا دینا ہے. میں ایک آپ کے لیے دعا کروں گا, دہلی شہر میں رہوں گا, کنارے میں رہوں گا, آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا. پھر بھی اس کے دل میں سازش ابھرتی رہی. بادشاہ مبارک کے دل میں سازش ابھرتی رہی اور وہ سازشوں کے اوپر یہاں تک کہ گرفتاری کا وارنٹ اس نے لکھ دیا. جاؤ حضرت نظام الدین اولیاء کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرو. اب یہ وارنٹ لے کے جانے والے تھے کہ ایسا بیمار پڑا بادشاہ کہ پیشاب رک گیا, موشن رک گیا, طبیعت اس کی بدل گئی, متحیر ہو گئی پوری سلطنت. پوری سلطنت میں کھلبلی مچ گئی. درود شریف پڑھیں. پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا کہ بادشاہ بیمار ہوا ہے اور امید نہیں ہے کہ وہ جی سکے, امید نہیں ہے کہ وہ جی سکے. تمام مطبع ہے, حکیم ہے, اور کچھ ہے اور کچھ ہے, کسی نے بھی مطلب اس کی ذمہ داری نہیں ہے. کہنے لگے کہ یہ جفس جانے والا ہے. اب ماں تو ماش تھی, دنیا کی ماں جو ہے دراصل میں دنیا کی ماں کا یہ حال ہے کہ اپنے بیٹے کو بیمار نہیں دے سکتی. 70 ماں کی محبت رکھنے والا خدا فخر ہو کیسا ہو. ماں دوڑتی آئی, سیدھے سیدھے دوڑ کر کے ان کے جو حضرت مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی. بیٹے کو بچا لیجیے, دعا کیجیے. تو چونکہ وہ مرید بھی تھا, مبارک غزنوی تھا, وہ آئے, دیکھے, دعا انہوں نے کی, لیکن دعا کارگر نہیں. ان کو بھی کچھ احساس ہوا کہیں کسی کی بددعا کے نتیجے میں کوئی بات تو بتاؤ گئی. ان کے دل کی بات کاٹ دی. اور پھر والدہ نے معلوم کیا تو ایک سپاہی نے کہا یہ نظام الدین اولیاء کے منکر ہیں. کس کے ہیں یہ؟ حضرت نظام الدین اولیاء کے یہ منکر ہیں. ان کے خلاف انہوں نے وارنٹ نکالا تھا. انہوں نے کئی چیزیں منصوبے بنائے تھے کہ ان کو دہلی شہر سے حکومت سے دستبرداری کریں. اب ان سے اگر یہ معافی مانگ لے تو ہو سکتا ہے ان کی صحت بحال ہو جائے. جب والدہ نے دیکھا سنا یہ تو دوڑ کر کسی پھر بیٹے کے پاس گئی, پوچھا بیٹے کیا تم نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سازشیں کی ہیں کیا؟ ہاں میں نے کی تھا. کاہے کو کی؟ میں نہیں چاہتا نظام الدین اولیاء میری سلطنت میں رہے. میں نہیں چاہتا نظام الدین اولیاء میری سلطنت میں رہے. میں ان سے دستبرداری حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ حکومت کے خلاف ہیں اور مجھ سے جلتے ہیں
اور مجھ سے ایسا ہوتا ہے ویسا، طرح طرح کی باتیں والدہ کو بادشاہ نے بتائی. والدہ نے کہا تمہارے باپ بھی ان سے مرید تھے. دلجی کے خود نظام الدین اولیا کو نہیں پتا، تمہارے باپ بھی ان سے مرید تھے. تمہارے باپ نے کبھی ان کے اوپر انگلی نہیں ہٹائی. تمہارے باپ نے بہت کچھ ان کی خدمت میں رہ کر کے حاصل کیا. تم کہے کو تم جا کے کچھ کرنا جو کچھ کرنا ہے کر لو ماما. ماں سے اتنے بادشاہ نے کہا تو ماں دوڑتی ہوئی حضرت نظام الدین کے پاس آئی. میرے بیٹے کو معاف کر دو. اس نے غلطی کر لی ہے، اس نے غلطی کر لی ہے اور تمہارے خلاف سازشیں کی ہیں، تمہارے نکل جانے کے لیے سازشیں کی ہیں، اور میرے بیٹے کو معاف کر دو. تم تو ولی ہو، کامل ولی ہو، اور ان کے باپ کے مرید، ان کے باپ کے پیر بھی ہو. اب ایک مرید کے بیٹے کو آپ نے معاف نہیں کیا تو کون کرے گا؟ اس طریقے سے منت سماجت مانی کی ہے. تو حضرت نظام الدین اولیا نے کہا ایک کام کرو، میں اس کے باپ کا پیر بھی ہوں، اور وہ لڑکا خام خام اس سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے. اس سے کہو کہ وہ پوری اپنی سلطنت میرا نام لکھ کے دے، کیونکہ اس کے دل میں ایک ایسا وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ میں اس کے سلطنت کو حاصل کرنے والا ہوں. یہ وسوسے نے اسے بیمار کر دیا ہوا ہے. اس کا علاج تم چاہتے ہو تو پوری اس کی سلطنت میرا نام لکھنے کو کہو. اب ماں دوڑتی ہوئی آئی پھر بیٹے کے پاس، دوڑتی ہوئی آئی حضرت یہ مبارک کو، بیٹے مبارک کو کہا بیٹے تو پوری سلطنت لکھ دے، اب تیری جان جانے والی ہے. ایسے میں تو اگر خدا نہ خواستہ سلطنت لکھ دیتا ہے تو تجھے شفا ہو جائے گی، نہیں تو تو اسی پتہ نہیں کیا ہو جائے آگے. میں نہیں چاہتی، مجھے تیری جان پہلی. ماں نے جب یہ کہا تو بیٹے نے کیا کرا، بولا کہ جاؤ ماں میں جو قبول ہے پوری سلطنت اس کے نام، ان کے نام کر دوں. پھر ماں دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت نظام الدین اولیا تھے. حضرت نظام الدین اولیا سے کہا کہ پوری سلطنت بیٹا دینے تیار ہو جائے. ایسے نہیں چلے گا، زبانی نہیں چلے گی. حضرت نظام الدین اولیا نے کہا زبانی نہیں چلے گی، مجھے ایک پورا بادشاہت نامہ لکھنا پڑے گا. اس میں یہ وزراء کے تمام دستخط مہر لگانے پڑیں گے اور پوری سلطنت کو میرے حوالے کرنا پڑے گا. اس کے بعد میں اسے شفا ہوگی. اب جلد سے اب مرتا کیا نہ کرتا، اور فوراً اس نے کیا کیا، تمام 11-15 وزیر لوگ جو تھے ان کو جمع کیا، اور وزراء کو جمع کرنے کے بعد ایک بادشاہت نامہ لکھا. وہ لکھ کر کے دستخط کر دیا کہ میں نے یہ ساری سلطنت نظام الدین اولیا کے حوالے کر دیا، اور دستخط بھی کر دیا، مہر بھی لگا دیا. جب یہ تمام چیزیں حضرت نظام الدین اولیا کے روبرو پیش ہوئی تو اللہ کو گواہ رکھ کے حضرت نظام الدین اولیا نے فرمایا اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نہ سلطنت کا بھوکا رہا ہوں اور نہ حکومت کا بھوکا رہا ہوں. تو غیبانہ غیب سے تو میرا کفیل رہا ہے اللہ پروردگار. اب جس طریقے سے اس نے حکومت میرے حوالے کر دی ہے اسی طریقے سے تو صحت اس کے حوالے کر دے. اب ادھر حکومت ادھر حوالے ہوئی، ادھر صحت ہو گئی. پھر واپس ماں کو کہا، یہ حضرت نظام الدین اولیا نے معلوم پڑ گیا کہ صحت ہو گیا تو حکومت کا پھر وہ کاغذ بھی واپس کر دیا. حضرت نظام الدین اولیا نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض بھی نہ تھی، مجھے کوئی اس سے مطلب بھی نہ تھا. اب جب یہ کاغذ، یہ خلافت نامہ بادشاہت کا، وہ واپس وہاں پہنچا، جب واپس وہاں پہنچا تو پھر بھی اس کے دل میں وہ حضرت نظام الدین اولیا سے کڑواہٹ ہی رہی، اور طرح طرح کے منصوبے اور گرفتاری کا پھر سے وارنٹ جاری کیا. جاؤ دربار میں پکڑ کے پیش کرو، لے آؤ. جیسے ہی پھر وارنٹ جاری ہوا، اسی رات جبکہ صبح پولیس پہنچنے والی تھی حضرت نظام الدین اولیا کے حضور میں اس کی، تو رات وہ قتل ہوا. کوئی ایک سردار خان نام کا کوئی شخص اس کی فوج میں تھا، اس نے تلوار یہ 2 ٹکڑے کر دیے.
تو یہ چیزیں ایسی اولیاء اللہ کی برکتیں ہیں. اولیاء اللہ نے حکومتوں کو سنبھالا ہے، خانقاہوں میں، مریدوں میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تعلیمات حضرت نظام الدین اولیاء کی ہیں. تمہارا یقین کاش اس پر ہو جائے، تمہارا علم کاش اس پر ہو جائے، تمہاری عقیدت اس پر ہو جائے، تمہاری عبادتوں کا رنگ اولیاء اللہ تک کے پہنچ جائے، اولیاء اللہ کا رنگ انبیاء تک کے پہنچ جائے، تو تمہارا دل بھی حکومتوں کا قبضہ کر لے گا. اور تمہارا دل بھی جو ہے دراصل میں حقیقت میں حکومت کرنا منصب نہیں ہے. مرید دل کے اوپر حکومت کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی برائیاں دور کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت سے کام آنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی محبت میں جیتا ہے اور لوگوں کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے. تو اس کی خبر میں ایمان کی خوشبو جاتی ہے، ساتھ میں عشق کی خوشبو ساتھ میں جاتی ہے. تو اسی ایمان کی خوشبو اور اس کی عشق کی خوشبو سے دنیا فیض اٹھاتی ہے، دنیا اسے فیض اٹھاتی ہے. تو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو غور و فکر سے خانقاہی تعلیمات میں حاصل کریں. تو خانقاہی تعلیمات چھوٹے نہیں ہوتے. 10-15 منٹ اور میں آپ سے اس لیے لے رہا ہوں کہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو تاکہ مطلب یہ اس لیے یہ اس کے بعد کچھ ذکر کر لیں گے، ذکر کے بعد میں فاتحہ ہوگی. درود شریف پڑھیں گے. خانقاہ میں سب سے پہلے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے. جذب کی کیفیت سب سے پہلے مرید کو دی جاتی ہے. جذب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی غصے میں کسی نے کسی کو گالی دی تو سامنے والے نے اسے صبر کے ساتھ جذب کر لیا، تو جب وہ بولے گا تو اس کی زبان سے نور اٹھے گا. کبھی سامنے والے نے دھوکہ دے دیا تو وہ دھوکے کو پلٹ وار کرتا نہیں ہے، دھوکے میں ملوث نہیں ہوتا، اسے صبر کے ساتھ اپنے اندر جذب کر لیتا وہ دھوکے. تو اس سے جو کام ہوگا وہ اللہ کے ولیوں جیسا کام ہوگا. وہ جذب کی کیفیت اس طریقے سے پھیلتی ہے دل میں. جذب کبھی سکڑے بھی جاتا ہے، جس کو سکڑنا کہتے ہیں، سکر کہتے ہیں. حالت سکر، حالت جذب ہوتی ہے مریدوں کی، حالت سکر بھی ہوتی ہے مریدوں کی. یہ دو طریقے کی حالت ہے. اور اس میں کبھی کبھی اخفا بھی ہو جاتا ہے، اخفا ٹھہر جانا. جو مرید چلتے چلتے خدا کی راہ میں، جو مرید پیر کی راہ میں چلتے چلتے ٹھہر جاتے ہیں تو وہ اخفا میں گر جاتے ہیں. پھر ان کا درست کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر ان کا درست کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جب تک کہ پھر وہ مطلب توبہ استغفار کے ذریعے پھر دوبارہ اپنی منزل نہ تلاش کر لیں. تو ایسی راہیں ہیں. یہ جذب و انجذاب کی کیفیت کو سمجھنا چاہیے. تو سب سے پہلے صبر کا جذب ہوتا ہے. اخلاقیات کا بھی ایک جذب ہے. جب لوگوں کے اخلاق سے تمہارا دل میلا ہو جائے، تم اپنے دل کو میلا نہ کرنا، یہ سمجھنا کہ بھیا یہ اللہ کی طرف سے ہے. خیر و شر کے معاملے میں ہماری تقدیر ہمارے ساتھ ہے، ہماری تقدیر ہمارے ساتھ ہے. کیوں؟ ہم نے ایمان لایا ہے، ایمان مجمل میں، ایمان مفصل میں، اچھی بری تطبیق کے ساتھ. لوگوں کے جب تم برے اعمال کو دیکھو تو عیب کوئی مت نکالو، یہ ظاہر مت کرو کہ یہ فلاں میں عیب ہے، فلاں میں عیب ہے، فلاں میں عیب ہے. یہ تو ظاہر پرستوں کا کام ہے کہ عیبوں کو ظاہر کرتے پھریں. ظاہر پرست وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں. جب ظاہر کرتے ہیں تو خدا ناراض ہوتا ہے. خاص لوگوں سے اگر ایسا عیب ظاہر ہو جائے تو کئی دن کی رحمتیں خدا سلب کر لیتا ہے. کئی دن کے رحمتیں اس کے دل سے نور اٹھا لیا جاتا ہے. اس کے دل سے جو ہے دراصل میں اچھائیاں اٹھا لی جاتی ہیں، غفلت کے پردے اس کے دل پہ ڈال دی جاتے ہیں. اس کے دل کو زنگ بھی لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس نے صبر نہیں کیا. کیوں؟ اس نے اخلاق کے اوپر راضی نہیں ہوا، اعمال کے اوپر راضی نہیں ہوا، اور خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر راضی نہیں ہوا. اولیاء اللہ نے ہمیشہ لوگوں کے دل کے دستک دی ہے، تو دل تک کے پہنچ کر کے دستک دی ہے. ایمان کی دستک دی ہے، محبت کی دستک دی ہے، شفقت کی دستک دی ہے. لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تعلیم، تربیت، ادب سکھایا. اور آج ہم ادب کو بھی بھولے ہوئے. نہ ماں باپ کے پاس ادب ہے ہمارا،
نہ بھائی چارے میں ادب ہے، نہ محلے میں ادب ہے. تو ان تمام کا ادب کیسے آئے؟ وہ خانقاہوں سے پائے. خانقاہوں میں جب کوئی مرید اس طریقے سے صداقت کے ساتھ اٹھتا ہے تو خدا کی قسم اس کے دل میں اللہ تعالیٰ دنیا کا بوجھ ضرور رکھتا ہے، محلے کا بوجھ ضرور رکھتا ہے. تو محلے کا وہ خلق بن جاتا ہے، شہر کا خلق بن جاتا ہے، اور پھر ملک کا خلق بن جاتا ہے. اور ان کو لوگوں نے عام زبانوں میں کہا، کسی کو قطب کہا، کسی کو ولی کہا، کسی کو ابدال کہا. تو یہ چیزیں ایسی پھیلتی ہیں. تو خانقاہ میں خلافت کیوں دی جاتی ہے؟ تمہیں جو بنایا جاتا ہے خرقہ جس کو کہتے ہیں، یہ خرقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کے کو چھپا لینے کا نام خرقہ ہے. تمہارے اندر صبر ایوب آ جائے، تمہارے اندر حسن یوسف آ جائے، تمہاری روح عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے ساتھ ہو جائے، تمہاری نسل تمہاری اولاد حضرت ابراہیم کے ساتھ ہو جائے، تمہارا ہر عمل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خرقے کے ساتھ جب تم کرو گے تو تم خانقاہوں کے لائق ہو. ورنہ خانقاہ کسی کام کی نہیں رہ جاتی. خانقاہوں میں مہمان نوازی کے آداب سیکھے، خانقاہوں میں پیر کی گفتگو کے آداب سیکھے، خانقاہوں میں لباس کے آداب سیکھے، خانقاہوں میں اخلاق کے آداب سیکھے، لوگوں سے پیش آنے کے، شہر میں رہنے کے، محلے میں رہنے کے، گھروں میں رہنے کے، اپنے منصب کے، سب جب تک کہ اس نے آداب نہیں سیکھے تو پھر وہ خانقاہی مرد نہیں ہے. وہ پھر دنیا پرستی رہا، وہ یہ تو کاروباری آدمی رہا. کیونکہ مجذوب کو پہلے مجذوب کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے دنیا سے تمام سبق دوشی حاصل کرنی پڑتی ہے، دنیا کے مال سے، کبھی اپنی اولاد کی محبت سے. کیا ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اولاد کے واسطے آزمایا نہیں؟ توکل آپ سب جانتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل سے بڑا کسی کا توکل تھا کیا؟ اپنی اولاد کو چھوڑ دیا جنگل میں، اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا. تو اللہ نے کعبہ بنا کر کے دکھایا انہی کے ہاتھ سے کہ دیکھو میرا ابراہیم توکل میں کعبہ ہے، توکل میں کعبہ ہے. اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا کہ حسن پر نازا مت ہو، حسن کے اوپر غرور مت کرو کہ تم کو جو ہے غلام بنا کر کے تمہیں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. پھر غلامی میں صبر کے ساتھ یوسف علیہ السلام جمے رہے تو پھر مصر کے حاکم بھی بنے، مصر کے حاکم بھی بنے. اسی طریقے سے صبر ایوب میں ایوب علیہ السلام کی بکریاں چھین گئی، مال و دولت چھین گئی، اولاد مر گئی، ساری چیزوں کے بعد صبر کیا ایوب علیہ السلام نے تو تمام وہ چیزیں پھر دوبارہ زندہ ہوئی. مری ہوئی اولاد کو زندہ کیا خدا نے، کھوئی ہوئی مال و دولت کو واپس لایا خدا نے. تو یہ صبر ہے تمہارے اندر. جب صبر کی طاقت بنتی ہے تو تمہارا کام اولیاء کے منصب سے صبر ایوب کے دل تک کہ تم پہنچو. تو یہ خانقاہی تعلیم ہے، یہ محبت کی تعلیم ہے. تو چاہیے کہ ایسی تعلیمات کو خانقاہوں میں بیٹھ کر کے پیروں سے سیکھو. تقریر کرنا لمبا چوڑا مقصد میں خدا کرے کہ اس میں کوئی ریاکاری ہو اور خدا اپنے فضل سے ہم کو معاف فرمائے. اور کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے سبھی محتاج ہیں. خدا عمل کی توفیق نصیب کرے. جو خانقاہوں میں جو کبھی کبھی انسانی غفلتیں آ جاتی ہیں، دنیاوی غفلتیں آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے دیکھنے سے بھی کبھی کبھی کسی کو ہنستا ہوا مال و دولت میں دیکھ لیا تو انسان کے اندر ایک آمیزش ہے، انسان کے اندر ایک ایسی روح بھی ہے جو اس سے حسد کر لیتی ہے. تو فوراً جو ہے یہاں کے اچھے اعمال سلب ہو جاتے ہیں مریدین کے. اسی لیے کبھی کبھی ایک بار ایک بزرگ جاتے تھے اپنے کے ساتھ مریدین کے ساتھ، کوئی ایک بڑی بلند با عمارت بنا رہا تھا. مریدین نے جب دیکھا اٹھا کر کے تو حضرت نے منع فرمایا دیکھو مت، یہ اسراف کا پیسہ ہے، اسراف کا دیکھنے والا بھی گنہگار ہو جائے گا. مریدوں کی اس طریقے سے بھی تربیت کی. تو کبھی کبھی فقر و فاقے سے مریدین کی تربیت کی، کبھی صبر سے تربیت کی، کبھی جو ہے دراصل میں علیہ السلام کے تعلیمات کی طرف سے مریدین کی تربیت کی. تو وہ خانقاہ بنی. اس خانقاہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ تو دنیا کی خانقاہوں میں خدا نے کچھ ذمہ داریاں خانقاہوں پر رکھی ہیں. آج جتنی بھی خانقاہ ہیں، خانقاہ والے اپنے منصب کو سمجھیں. خدا کرے کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے سب محتاج ہیں. خدا عمل کی توفیق نصیب کرے. اہل علم کی بصیرت کو خدا اتنی بصارت دے کہ لوگوں کے دل تک کے پہنچ جائے اور مسلمانوں کے
خاص کر کے اعمال کو خدا وسیلہ بنا کر دنیا کے روبرو ہمارے اخلاق کو پیش کرے اور دنیا کے اسلام کو دنیا میں اسلام کو پیش کرے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں. خدا ہمارے عمل کو دیکھ کر کے ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دے دے تاکہ ہمارے لیے ایک باعث نعمت اور باعث رحمت کا وسیلہ بن جائے. الحمدللہ رب العالمین. ذکر ہوگا، یہ ذکر غفلت کے پردے ہٹانے کے لیے ہے، دل کی گندگیوں کو ناپاکیوں کو پاک کرنے کے لیے ہے. تو خامخواہ ذکر ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ دنیا سے ہم خالی ہیں. مرید کو ہو ایسے ہی رہنا چاہیے. یہ مجلس بھی خاص مجلس ہے، عام مجلس نہیں، کیونکہ سب سارے مریدن ہیں. مرید خاص ہوتا ہے، کوئی چاہے کسی بھی دنیا کے کسی بھی پیر کا کوئی نہ مرید کیوں نہ کوئی مرید ہو. مرید جو ہے اس کی تعلیم تربیت کے لیے اپنے پیر کے پاس آتا ہے. تو خانقاہوں میں ذکروں کے ساتھ ہر لمحہ خانقاہ میں تعلیم و تربیت کی جاتی ہے. درود شریف پڑھ لیں 11 مرتبہ.